أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولو أنا كتبنا عليهم اور اگر بے شک ہم لکھ دیتے ان پر ان اقتلوا انفسکم کہ تم مار ڈالو اپنے آپ کو او اخرجوا یا نکل جاؤ من دیارکم اپنے گھروں سے ما فعلوہ تو نہ کرتے وہ ایسا الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے کر گزرتے ولو انہم اور اگر بے شک وہ فعلوا ایسا کرے ما یوعظون بہ جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے لکان خیرا لہم تو البتہ بہت بہتر ہو ان کے لیے واشد تثبیتا اور یہ بات زیادہ مضبوط ہو ان کے قدم جمانے میں وَإِذًا اور ایسا کرے تو اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم دیں انہیں من لدنا اپنی طرف سے اجر عظیما بڑا اجر وَلَهَدَيْنَاهُمْ البتہ ہم ان کی رہنمائی کریں گے صراط مستقیمہ سیدھے راستے کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی کہنا مانے اللہ اور اس کے رسول کا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ بس وہی لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم انعام کیا ہے اللہ نے ان پر من النبیین وہ نبیوں میں سے والصدیقین اور صدیقین ہیں والشہداء اور شہداء ہیں والصالحین اور نیکوکار ہیں وحسن اولئک رفیقا اور کیا ہی خوب ہے یہ لوگ رفاقت کے لحاظ سے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ کا فضل ہے وکفا باللہ وکیلا اور کافی علیما اور کافی ہے اللہ جاننے والے گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اخیر کی آیت میں کہ اگر یہ لوگ اللہ کے نبی کی طے شدہ باتیں اور ان کے مقرر کردہ جو اصول ہے شریعت ہے اس کو اگر لوگ نہ مانے تو ایماندار نہیں کہلائیں گے تو ایماندار ہونے کے لیے شرط ہے کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا اور حضور کے بتائے ہوئے دین پر چلنا
اور جب کبھی آپس میں کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو قرآن و سنت سے اس کا حل نکالنا اور اس کو تسلیم کرنا، اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو تسلیم نہ کرے اور اپنے ایمان، عقیدے اور عمل کی دلیل اس سے نہ پکڑے، اپنی مرضی چلائے، تو یہ ایمان خراب کر لے گا۔ تو ایسے ہی لوگ جو شرعی احکام کی پابندی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، دعوے ایمان کے رکھتے ہیں، تو اللہ جل شانہ ایسے ہی لوگوں کے احوال بیان فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِ، کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، ان کے راستے کو بھی مانتے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ، اور اگر أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم فرض کر دیں ان پر، ان کے لیے یہ لکھ دیں، طے کر دیں، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنے آپ کو خود مار دو، قتل کر دو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جو سامان سے بھرے ہوئے گھر ہیں، رہائشیں ہیں، ان کو چھوڑ جاؤ، بے تعلق ہو جاؤ ان سے، مکانات، زمینوں سے، اور الگ ہو جاؤ ان سے، اپنے دنیاوی منافع کو چھوڑ دو، اگر ہم انہیں یہ حکم دے دیں۔ اب دعویٰ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کی بات مانتے ہیں، نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جائے کہ ایسا کرو تو ما فعلوہ۔ اب یہ بڑی قربانی ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دے، اور دنیا کے مال و متاع کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر دے۔ یہ عمل ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ لوگ جو دعویٰ ایمان کا رکھتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، دل سے نہیں مانتے، اگر ان کو یہ حکم ملے تو ما فعلوا، یہ کبھی ایسا نہ کریں۔ اور جیسا ہوا کئی موقعوں پر یہ لوگ کنی کترا کے جہاد سے نکل جاتے تھے، میدان سے بھاگ جاتے تھے۔ اِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، ہاں تھوڑے سے لوگ ان میں جن کو اللہ ہدایت دے وہ اس ماننے پر آ جائیں، باقی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اور اگر بے شک یہ لوگ کر گزرے مَا يُوعَظُونَ بِهِ، وہ کام جس کی نصیحت انہیں کی جاتی ہے، یعنی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے، اپنی نہ منوائیں۔ اگر لوگ اس راہ پہ چلے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ آج بھی یہ قرآن کی ہدایت اور تعلیم ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ان کا ایمان تب معتبر ہے جب یہ اپنے ایمان، عقیدے، عمل میں، سارے طرز زندگی میں حضور کی شریعت پر چلے اور آپ کی شریعت اور آپ کے راستے پہ چلے، اور اس معاملے میں اپنی عقل اور رائے پہ نہ چلے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو لوگوں کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور بہت مضبوط بات ہے ان کے قدم جمانے کے لیے، کفر کے مقابلے میں، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، باطل کے مقابلے میں اللہ ان کے قدم جمائیں گے، ان کو قوت دیں گے اگر یہ لوگ صحیح شریعت پر چلنے والے ہو جائیں۔ آج دیکھ لیں مسلمان میں جب ایمان خالص نہیں رہا، منافقت آ گئی کہ کلمہ پڑھتا ہے زبان سے اور دعویٰ ایمان کا بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لیکن دل میں کھوٹ ہے، ایمان خالص نہیں، کھرا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب سنت کی بات آتی ہے یہ اکڑ جاتا ہے، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، اپنے معاشرے کے رسم و رواج پہ چلتا ہے، حضور کی سنت کو اہمیت نہیں دیتا، تو تب سے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا، رسوا ہو رہا ہے دنیا میں۔ فرمایا اگر تم اس راہ پہ چلتے جو شریعت کی راہ ہے، تمہارے لیے بہت بہتر ہوتا، اور تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں یہ بات تمہارے قدم جما دیتی۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُمْ، اور اگر تم اس راہ پر ماننے پہ چلتے
تو اس وقت البتہ دیتے ہم ان لوگوں کو من لدنا اجر عظیما، اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خیر کی صورتیں پیدا ہوتی، اللہ ان کو فتوحات دیتے، اور آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے اجر عظیم سے نوازے جاتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور البتہ ہم ان کی رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی طرف، کہ پھر ہماری مدد ان کے ساتھ ہوتی اور ہم انہیں راہ راست پر اور فلاح اور کامیابی کی راہ پر چلاتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص بھی کہنا مانے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہے؟ نبی، صدیق اور شہداء اور صالحین ہیں۔ اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی تفاسیر میں لکھا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حسرت سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں جب گھروں میں کام کاج میں ہوتے ہیں تو دل گھبراتا ہے، تو آپ کی آ کے زیارت کر لیتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی تو بہت بلند جنت ہوگی، اس وقت ہم آپ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، تو ہماری یہ بے چینی کیسے ختم ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دے پائے تھے۔ ابھی آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت آ کر حضور کو سنائی۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں چلے گا تو اللہ اس کو جنت میں بھی اپنے نبی کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے اس پیارے صحابی کو بتا دیں کہ تم میرے راستے پہ چلتے رہو، میری اتباع میں رہو، تو جنت میں اللہ میرا دیدار تمہیں کرواتے رہیں گے۔ اور بھی مختلف روایات ایسی موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں رہے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعام اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین، وہ انعام یافتہ طبقات جتنے بھی ہیں ان میں سب سے اعلیٰ درجے کا جو طبقہ ہے وہ نبیوں کا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام وہ خاص طور پر اللہ کے انعام یافتہ طبقات میں پہلے نمبر پہ ہیں، سب سے اونچے درجے پہ فائز ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام ہر وقت اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کی توجہات میں ان کے دل وہ براہ راست اللہ جل شانہ کے انوارات اور اس کی تجلیات کا مرکز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی عبادات، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی شخص نبی کے درجے میں تو پہنچ ہی نہیں سکتا، البتہ اللہ ان لوگوں کو نبیوں کی جنت کی سیر کروایا کریں گے، وہ کبھی گاہے بگائے حضور کی جنت میں آیا جایا کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ان کی جنت بھی حضور کی جنت کے درجے میں آ جائے گی، البتہ موقع ان کے لیے عام ہوں گے۔ جیسے زندگی میں صحابہ حضور کو جب چاہتے آ کے مل لیتے، حضور کی مجلس میں پہنچ جاتے، ایسے ہی جنت میں بھی اللہ ان کو آزادی دیں گے، جب چاہیں گے حضور کی جنت میں آ جائیں گے اور اس میں حضور کی مجلس ان کو ملا کرے گی۔ باقی جو درجے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تک تو کوئی امتی پہنچ نہیں سکتا، حضور کی جنت تک وہ جنت کا درجہ تو کوئی شخص پا نہیں سکتا۔ اور حضور تو آپ کی ذات اقدس تو بہت بلند ہے، آپ کے جو صحابہ ہیں جنہوں نے حضور سے فیض پایا، ان صحابہ کے عمل کے درجے کو بھی بعد کا کوئی بھی امتی نہیں پہنچ سکتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر بعد کے لوگ، فرمایا تم صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ایک مد اللہ کی راہ میں دیں، مد ایک پیمانہ ہوتا تھا وزن کا، جیسے ہمارے یہ 60 ٹوپے جو پیمانے ہوتے ہیں، تو یہ مد جو تھا یہ 15 چھٹانک کے وزن کا ایک پیمانہ تھا جس میں غلہ اناج وغیرہ وہ ماپتے تھے۔ فرمایا ایک مد، یا دوسری روایت میں کہ نصف مد اگر یہ لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے صحابہ، اور بعد کے لوگ ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرے، پھر بھی ان کے ایک مد یا نصف مد کے صدقے کے برابر ان کا صدقہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا جو خلوص کا جو معیار اور درجہ ہے وہ بعد کی امت کو نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اندازہ کر لے احد پہاڑ کتنا بڑا سلسلہ ہے، مدینہ طیبہ کے پہاڑوں میں بہت بڑا پہاڑ ہے، اور اس کے مقابلے میں 15 چھٹاک کا کوئی گندم یا کوئی اناج یا کھجور صدقہ کرے، 15 چھٹاک، اور اس کے مقابلے میں بعد کا کوئی آدمی ٹنوں کے حساب سے سونا صدقہ کرے، اس کا یہ سونا پھر بھی اس مد کے ایک سا کے، اس مد کے ایک اناج یا کوئی بھی جنس ہو اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے خلوص کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو اللہ ان کی جنت کی ان کو سیر کروایا کریں گے، تو یہ لوگ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ ان میں پہلا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، والصدیقین، اور انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، مقام صدیقیت ہے، اور مقام صدیقیت میں سب سے پہلا درجہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر شہداء کا درجہ ہے، اور پھر صالحین کا درجہ ہے جو اللہ اہل اللہ ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، جن کو ان لوگوں کی رفاقت نصیب ہو جائے تو کیا خوب ہے ایسے لوگوں کا ہم جلیس ہونا اور ایسے لوگوں کا دوست بننا۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی بات عرض کی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کوئی خدمت کا کام کیا تو انعام کے طور پہ فرمایا کیا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے وہ اللہ سے دعا کروں۔ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ جنت مل جائے، میں آپ کی جنت میں آپ کا رفیق بن جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اور کیا چاہتے ہو؟ فرمایا بس یہی چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بس ٹھیک ہے، یہ اللہ کی ذات سے میں تمہیں لے دوں گا، اللہ سے دعا کروں گا، البتہ تم میری مدد کرنا، البتہ تم اس کام میں میری مدد کرنا سجدوں کی کثرت کے ذریعے سے۔ یعنی یہ اب نہ سمجھ لینا کہ اب حضور نے قبول کر لیا ہے کہ میں حضور کا جنت کا رفیق ہوں گا، اب میں تو جنتی ہو گیا، مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں۔ فرمایا ایسے نہیں، اب تم میری اس دعا میں مدد کرنا سجدوں کی کثرت سے، یعنی عبادات سے غافل نہ ہونا، ورنہ یہ تیرے لیے مشکل بن جائے گی، تو عبادات کا اہتمام کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کا رفیق ہونا تو کیا ہی خوب بات ہے، ذالک الفضل من اللہ، جس کو یہ مقام اللہ نصیب فرما دے یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور کافی ہے اللہ جاننے والے، سب کے اعمال کو، سب کے احوال کو اللہ جل شانہ جانتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ سب کو نوازے۔